بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھی موت کی نشانیوں میں سے سب سے پہلی نشانی یہ ہے، مومن جب اللہ کے پاس جاتا ہے تو اسے موت سے نفرت نہیں ہوتی۔ جو اللہ سے ملنا چاہتا ہے اللہ اس سے ملنا چاہتے ہیں، جو اللہ سے ملنا نہیں چاہتا اللہ بھی اس سے نہیں ملنا چاہتا۔ اس لیے جب انسان مومن جو اللہ کے پاس جانے لگتا ہے تو حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو موت کے قریب اپنی رحمت، اپنی رضامندی اور جنت، کتنی چیزیں؟ 3 چیزیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے 2684، بندہ مومن کو اللہ جان نکالنے سے پہلے 3 خوشخبریاں دے دیتے ہیں۔ میرے بندے، تم میری رحمت کے مستحق ہو، میں تم سے راضی ہوں، تم جنتی ہو۔ اس کے چہرے پہ روشنی آ جاتی ہے تو وہ پھر کہتے ہیں اللہ مجھے فوراً بھیجا۔ یہی وہ چیز ہے جو بعض لوگ جب دنیا سے جاتے ہیں تو ان کی مسکراہٹ نظر آ رہی ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک لوگوں کو خوشخبری دلوا دیتے ہیں، اور جب کسی کو اللہ عز و جلال اچھی موت نہیں دیتے، کافر جو ہوتا ہے اس کو بھی خوشخبری سنائی جاتی ہے۔ وہ خوشخبری کیا ہے؟ تمہیں عذاب بھی ملے گا اور اللہ تجھ سے ناراض ہیں۔ اب سوچ سکتے ہیں پھر وہ عذاب اور ناراضگی کو لینے کے لیے کیسے چاہت کرے گا کہ میں اللہ سے ملوں۔ اللہ عز و جلال موت سے پہلے ہر ایک کو اپنی رحمت، رضامندی اور جنت کی خوشخبری نصیب فرما۔ اچھی موت کی ایک دوسری نشانی یہ ہے کہ انسان جمعے کے دن فوت ہو، یہ جمعے کی رات کو فوت ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جامع ترمذی کی روایت ہے 1074، جو شخص جمعے کے دن یا جمعے کی رات کو فوت ہو جاتا ہے اللہ اسے عذاب قبر سے محفوظ کر دیتا۔ ایک تیسری بات بھی جو ہے انسان کی اچھی موت کی نشانی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ عز و جلال کی راہ میں شہید ہو جائے، اس سے اچھی موت کون سی ہو سکتی ہے؟ صحابہ کرام نے سوال کیا، اس کا مطلب ہے شہید تو بہت تھوڑے ہوں گے؟ فرمایا سنو، شہید جو ہے وہ تھوڑے نہیں ہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کی اقسام گنوائی۔ فرمایا ایک وہ ہے جو اللہ عز و جلال کی راہ میں دین کی سربلندی کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے، ایک شہید ہے وہ۔ والغرق شہید، کوئی ڈوب کے فوت ہو جائے وہ بھی شہید۔ والہدم، اگر کسی پہ کوئی دیوار گر گئی ہے یا کوئی اور چیز گر گئی ہے وہ فوت ہو جائے تو وہ بھی شہید۔ والموت بالحرق، کوئی آگ میں جھلس گیا فوت ہو گیا وہ بھی شہید۔ والمبتون شہید، ایسا انسان جس کو پیٹ کی بیماری، کوئی بھی بیماری لگی ہے وہ بھی شہید۔ والمطعون شہید، اور طاعون کی بیماری میں جو فوت ہو گیا وہ بھی شہید۔ من قتل دون عرضه فهو شہید، جو اپنی عزت بچاتے ہوئے فوت ہو گیا وہ بھی شہید۔ من قتل دون ماله فهو شہید، کوئی ڈاکو ڈکیت آ کے اس سے مان چھینتا ہے، اسی اثناء میں اس پہ اس طرح حملہ ہوتا ہے وہ فوت ہو جاتا ہے وہ بھی شہید۔ اور جو عورت زچگی کے وقت فوت ہو جاتی ہے، ولادت کے وقت، وہ بھی شہید ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات بھی صحابہ کرام کو سمجھا دی۔ اور کتنا خوبصورت ایک چوتھا جو ہے وہ سبب ہے جو نشانی بن جاتی ہے، اللہ کی راہ میں پہرا دینے والا جو ہے اور ایسا پہرا دیتے ہوئے اللہ کے پاس جاتا ہے، یہ بھی انسان ایسا انسان ہے کہ اس کو اللہ نے اچھی موت عطا کی۔ اور کس قدر خوبصورت 5ویں ایک نشانی ہے، بندہ توحید والا ہے، حلال مال کے ساتھ حج کرنے گیا، عمرہ کرنے گیا اور احرام کی حالت میں فوت ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھٹی بات بھی سمجھائی کہ مومن کی اچھی موت کی ایک نشانی یہ ہے، موت المؤمن بعرق الجبین، مسند احمد کی روایت ہے، مومن جب فوت ہوتا ہے تو اس کی پیشانی پہ پسینہ آ جاتا ہے، اور 7ویں اور آخری نشانی اس کی زبان پہ لا الہ الا اللہ جاری کر دیتے ہیں۔
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन कान आखिर कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाह दखलन जन्नह, जिसकी ज़िंदगी के आखिरी कलिमात ला इलाहा इल्लल्लाह हों, वो अल्लाह की जन्नत का मेहमान बनता है। हदीस ये है, लक़िनु मौताकुम बिला इलाहा इल्लल्लाह, जब कोई करीबुल मर्ग हो तो उसे कलिमा पढ़ाया करो, तलकीन किया करो, वो कलिमा पढ़े। ये अच्छी बात है कि डॉक्टर के पास लेके जाए, जल्दी से दवाई खिलाए और पानी पिलाएं, लोग ऐसा करते हैं। लेकिन जो अचानक कौमे में चला जाए या अचानक उसके इस तरह मसला हो, उसको पानी नहीं पिलाते, तिब भी इसकी मुखालिफत करती है, डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहिए। लेकिन कितना बड़ा एहसान है कि बाकी लोग ये काम करे कि बैठ के कलिमा पढ़ा दे, इससे बड़ी कोई दवाई नहीं। कम अज़ कम उसकी ज़ुबान पे कलिमा आ जाए, दुनिया से जा रहा है तो जन्नत का वारिस बन जाए।